السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناول ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں رگ جان سے آگے، جسے لکھا ہے شاہدہ عاظم نے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ Here we go۔ لندن ایئرپورٹ پر مختلف قسم کے مناظر تھے، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ بہت سارے نفوس تھے لیکن کیفیات مختلف تھیں، کوئی خوش تھا تو کوئی غم زدہ۔ لیکن ڈاکٹر مستجاب کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس سے بڑا دکھی کوئی پورے زمانے میں نہیں ہے، کیونکہ آج وہ پورے 15 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی میت لے کر۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے چھٹی نہیں مل سکی، ڈاکٹر عمیر نے اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، آپ کوشش کیجئے گا انکل کے 40ویں کے بعد جلد واپس آنے کی۔ اور تم بہت بہادر ہو ڈاکٹر مستجاب، ہمت نہیں ہارنی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر عمیر نے وکٹری کا نشان بنایا۔ تھینک یو بیٹا، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر عمیر کو پیار کیا اور آگے بڑھ گئیں۔ ٹھیک ہے عمیر، I will try to come back soon۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ اپنا کوئی بچھڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے ہماری جان بھی ساتھ جا رہی ہے۔ مستجاب بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ غم زدہ تو تسلیم بیگم بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ اپنی جان سے پیارے شوہر کو کھو چکی تھی، لیکن انہوں نے مستجاب کو بہت حوصلہ دیا۔ بیٹا حوصلہ رکھو، ابھی تو زندگی میں بہت ساری جگہوں پر حوصلہ اور ہمت کا امتحان ہونا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کے سسرال والوں نے ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، پتہ نہیں ان لوگوں کو دیکھ کر وہ کیا رد عمل دیں۔ وہ اپنی رو میں ہی اندر داخل ہو رہی تھی کہ آنے والے وجود سے ٹکرا گئی، جس پر اس کو شدت سے غصہ آیا۔ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ بلائنڈ ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی چیزیں جو بیگ سے گر گئی تھی اکٹھی کرنے لگی۔ مس، میرے خیال سے آپ اندھی ہیں یا آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بلیک گلاسز ٹھیک کیے۔ انداز مغرور تھا جو مستجاب کو بری طرح تپا گیا۔ شاید آپ کو کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جاہل انسان، اس نے بڑے برے طریقے سے کہا، جس پر ماقابل کے وجیحہ چہرے پر بڑے بڑے اثرات پڑے تھے۔ اگر چلنے کی تمیز نہ ہو تو پھر پبلک پلیس پر نہیں آتے، گھر ہی رہتے ہیں، اس نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی بدتمیز انسان۔ وہ بہت ہائپر ہو گئی تھی۔ ابھی وہ چیخ رہی تھی کہ تسلیم بیگم آگے بڑھی اور مستجاب کو تھام لیا۔ ایم سوری بیٹا، آپ جائیں۔ وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی کیونکہ غلطی مستجاب کی تھی۔ اس کو ذرا تمیز سکھائیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک قہر بھری نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ ماما، اب اس سے سوری کیوں کر رہی تھی؟ مستجاب نے اپنی ماں کو غصے سے کہا۔ بیٹا، غلطی تمہاری تھی، تم بے دہانی میں اس کے ساتھ ٹکرائی ہو۔ انہوں نے آرام سے اسے سمجھایا تو وہ چپ کر گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب دیکھا ہے میں نے؟ ملک اللہ داد نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ساتھ ہی اپنے ملازم بخشو کو آواز دینے لگے۔ بخشو 1 منٹ میں ہی پانی لے کر ان کے سرانے کھڑا تھا، جبکہ وہ اپنے برے خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میرا حسن، یا اللہ میرا حسن ٹھیک ہو۔ اتنی سردی میں بھی ان کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ بخشو جو ملک دلاور کو جو ملک
اللہ داد کا بڑا بیٹا تھا۔ جلدی سے جا کر بلا لایا۔ بابا کیا ہوا؟ انہوں نے تشویش سے بابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ دلاور، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ تم بھی میری ہی اولاد ہو۔ تم نے حسن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تمہاری وجہ سے میں حسن کی شکل کو ترس گیا ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کی بات اگنور کر کے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ I was waiting impatiently for you. میں تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جینی نے عدن حیدر کے گلے لگتے ہوئے بے صبری سے کہا تو وہ اس کی بے تابی پر مسکرا اٹھا۔ Was everyone fine in your house? کیا تمہارے گھر سب ٹھیک ہیں؟ اس نے عدن کا بیگ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ All is well. And you? Tell how are you? سب کچھ ٹھیک ہے، تم اپنا بتاؤ کیسی ہو؟ It was not okay at first, but it is okay to see you. میں پہلے ٹھیک نہیں تھی لیکن تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا جس پر عدن نے اس کو حیرت سے دیکھا کیونکہ آفس کی گاڑی بھی اس کو لینے آئی تھی۔ پھر اس نے فون نکالا اور آفس کی گاڑی کو جانے کا کہہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا جینیفر اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اب میں بھی تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ رہی ہوں، جینی نے اردو میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ I have to go to the meeting. Please drop me there. I will see you later. مجھے میٹنگ پر جانا ہے، پلیز تم مجھے وہاں اتار دو، بعد میں ملتے ہیں۔ اس کو پتہ تھا جینی اس کو ساتھ لے کر جانے کی ضد کرے گی، اس لیے اس نے آگاہ کرنا مناسب سمجھا، جس پر وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ پھر عدن کا فون بجا اور وہ باتوں میں لگ گیا۔ I think I will have to learn Urdu. لگتا ہے مجھے اردو سیکھنی ہی پڑے گی۔ عدن اس کو دیکھ کر سر ہلا کر رہ گیا جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عدن حیدر اور جینیفر کی ملاقات آج سے 2 سال پہلے ایک سیمینار میں ہوئی تھی۔ 6 فٹ لمبا قد، کھلتا ہوا گندمی رنگ، تیکھے نقوش والا عدن حیدر جینی کو پہلی ہی نظر میں بھا گیا۔ وہ ایک صحافی تھی۔ وہ عدن سے پاکستان کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھتی جس کا وہ بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتا۔ 3 ملاقاتوں کے بعد ہی جینی نے اس کو بولا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس پر اس کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ اس سے صرف پاکستان کا اچھا امیج بتانے کے لیے ملاقات کر لیتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت حسینہ اس پر دل ہار دے گی۔ بزنس کے سلسلے میں لندن میں اس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ اب وہ پورے 5 ماہ بعد لندن آیا تھا اور جینی بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اسے لینے آئی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ پاکستان اس کا گھر دیکھنا چاہتی تھی لیکن عدن نے اسے پاکستان آنے سے سختی سے منع کر دیا کیونکہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ مس جائشہ، مانا کہ آپ بہت اچھی اور حاضر جواب رپورٹر ہیں لیکن آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کی خامیوں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ رضوان صاحب جو چینل کے مالک تھے انہوں نے جائشہ کو پھر طلب کر لیا تھا۔ سر، میں نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس نے تحمل سے سننے کے بعد کہا، جو اس کا خاصا نہیں تھا۔ حقیقت مائی فٹ، آپ کو اچھی طرح چینل کے رولز سمجھائے ہیں، پھر بھی آپ چینلز کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے دھاڑتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو جائشہ کا بھی صبر جواب دے گیا۔ اس سے پہلے آپ مجھے فائر کریں،
میں آپ کو فائر کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا استعفیٰ جو اپنے بیگ میں رکھا تھا میز پر رکھا اور دروازے کی طرف مڑی۔ ایک منٹ، میری بات سننا ذرا۔ ایک معمولی رپورٹر مجھے کہہ رہی ہے میں آپ کو فائر کرتی ہوں؟ واہ واہ۔ انہوں نے طنزیہ کہا، آپ کو فائر کرتی ہوں اپنے باس کے عہدے سے، ضروری تو نہیں ہر دفعہ ہم غریب ہی فائر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ رضوان صاحب اس کی بات پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ جب وہ ماں بیٹی میت لے کر گاؤں پہنچی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ ملک اللہ داد کا لاڈلا بیٹا حسن گاؤں پہنچا تھا، لیکن مر گیا۔ ملک اللہ داد اپنے بیٹے کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میرے لال، تم نے کہا تھا اب تمہاری لاش ہی ادھر آئے گی۔ وہ ہچکیوں میں رو رہے تھے، پورا گاؤں اشک بار تھا۔ ملک دلاور کو بھی اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر دھچکا لگا تھا، لیکن جب ان کی نظریں تسلیم پر پڑی تو غصے سے مٹیاں بیچنے لگے۔ اس عورت کی وجہ سے میرا بھائی ہم سے دور ہوا ہے، اب کیا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ بڑے برے طریقے سے روتی ہوئی تسلیم بیگم کو مخاطب کیا، جس پر وہ سر اٹھا کر ان کو دیکھنے لگی گئی، لیکن مستجاب اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ تایا ابو، میری ماں سے اس لہجے میں بات مت کریں۔ اگر پاپا کی وصیت نہ ہوتی تو ہم ان کی میت لے کر کبھی بھی ادھر نہ آتے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو دلاور ملک کے گویا سر پر لگی اور تلووں میں بجھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک اللہ داد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دلاور، ہوش سے کام لو، بچی ہے۔ تم اپنے لہجے اور الفاظ کو قابو میں رکھو، انہوں نے کہہ کر مستجاب کو اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جاؤ، جا کے جنازے کا انتظام کرو، میرا بیٹا آج رخصت ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ آج جلدی آ گئی تم، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اماں اس کو دیکھ کر اٹھی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اماں، نوکری سے جواب دے آئی ہوں میں۔ اس کو پتا تھا کہ اب ماں کا لیکچر شروع ہوگا، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ کتنی دفعہ بولا ہے چھوڑ دو یہ صحافت، لیکن تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ بولا ہے کہیں اور نوکری کر لو، کسی سکول میں پڑھا لو، تمہارے کان پر تو جوں نہیں رینگتی۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لے لی، لیکن وہ جائشہ ہی کیا جس پر کوئی اثر ہو۔ اماں، میں روایتی قسم کی صحافت نہیں کر سکتی، جو ہے جیسا ہے ویسا ہی دکھاؤں گی۔ ابھی تو معمولی رپورٹر ہوں، دیکھنا آپ کی بیٹی کا کتنا نام ہوگا۔ گال پر ہاتھ رکھے بڑا فخریہ کہا گیا تھا، جس پر اماں کی ہنسی نکل گئی۔ 1 مہینے میں 2 چینل والوں نے تو نکال دیا ہے، ابھی بھی جنون نہیں اترا۔ اماں، اڑا لے میرا مذاق، میں بھی ہار نہیں مانوں گی، کبھی بھی نہیں۔ جائشہ اپنے جنون کے آگے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، اس نے بڑے عزم سے کہا، تو اماں بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ حسن علی کا کل کا ختم ہو چکا تھا، سارا گاؤں تعزیت کے لیے آ جا رہا تھا۔ دلاور ملک صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، اس لیے بہت ساری سیاسی شخصیات افسوس کے لیے آ رہی تھی۔ حسن علی اور دلاور ملک 2 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی جس کے اپنے چچا کے گھر شادی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حسن علی بہت سلجھے ہوئے انسان تھے، غرور ان میں بالکل نہیں تھا، جبکہ دلاور ملک بہت اکڑ والے انسان تھے،
صوبائی اسمبلی تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت پاپڑ بیلے تھے، ہر جائز اور ناجائز کام کیا تھا۔ دلاور ملک کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا حسام جو بالکل ان پر گیا تھا، ان سے چھوٹی ربیہ جس کی اپنے ماموں کے گھر شادی ہو چکی تھی، سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا عدن حیدر ملک تھا، جس کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنا بزنس کرتا تھا، اپنے بزنس کے سلسلے میں لندن گیا ہوا تھا۔ وہ اپنی من مانی کرنے والا انسان تھا۔ دلاور ملک کی بیوی بھی نکچڑی خاتون تھی۔ مستجاب کو وہ بھی بڑی عجیب لگی، کیونکہ ان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، جس کو مستجاب نے بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا۔ مستجاب اپنے دادا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دلاور ملک ڈاکٹر کو بلانے لگے تھے تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے خود ان کا چیک اپ کیا اور دوائی لکھی۔ یہ دوائیاں لے آؤ اور ان کو ٹائم پر دینا، اس نے کاغذ بخشو کو دیتے ہوئے کہا۔ جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا، کچھ گھڑی میرے پاس بیٹھ جاؤ، تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میرا حسن میرے پاس موجود ہے۔ دادا ابو نے اس کی خوبصورت چہرے کو نظروں میں سموتے بڑے پیار سے کہا، پتہ ہے حسن علی ہمارے پورے خاندان میں بہت ہی خوبصورت تھا، اور میری گڑیا تم بھی اسی کی شہبہ ہو۔ گول چہرہ، چمکتی ہوئی پیشانی، ستوان ناک، خوبصورت آنکھیں۔ انہوں نے بے ساختہ نظریں ہٹائیں، مبادا سکون ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ میری گڑیا کو کیسا لگا گاؤں؟ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، لیکن کچھ لوگ عجیب ہیں۔ وہ ویسی ہی تھی، جو محسوس کرتی بتا دیتی۔ تائی اور ربیہ کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ بیٹا، یہ تمہاری اصل ہے، یہ تمہارا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا ادھر رہ رہے مکینوں کا، اور اپنا حق کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ملک اللہ دار نے پتہ نہیں اس کو کیا باور کروانا چاہ رہے تھے۔ چلو اب آرام کرو، پھر ملتے ہیں، انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ I have to go جینی، مجھے جانا ہوگا جینی، اس نے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز اسٹے ہیئر فار فیو مور ڈیز، پلیز کچھ دن کے لیے رک جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، جس کو جانتے ہوئے بھی عدن انجان بن گیا۔ Everyone at home is waiting for me، سب میرا گھر پر انتظار کر رہے ہیں، عدن نے سنجیدگی سے کہا۔ Okay, as you wish, but try to come back soon۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن جلد واپس آنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تو عدن نے اسے روک دیا۔ پلیز جینی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دیز تھنگس آر ناٹ کنسیڈرڈ گڈ ان آور کلچر۔ پلیز جینی، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ چیزیں ہمارے کلچر میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ وہ اس کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے روک دیا، لیکن پھر بھی اس کے گلے لگ گئی اور اس کے گالوں پر پیار کیا۔ Nothing can happen to you، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، اور جینی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ کب جا رہے ہیں آپ لوگ واپس؟ وہ دادا کے کمرے سے نکلی تو راشدہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آپ کو ہمارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تو راشدہ بیگم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورا۔ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی شاید تمہاری ماں نے، اپنی طرف سے بڑے تعصب سے کہا گیا۔ میری ماں نے تو بہت کچھ سکھایا ہے مجھے، تبھی تو
آج ایک کامیاب ڈاکٹر بنی ہوں جو کہ اس پورے خاندان میں کوئی نہیں بن سکا. اور دوسری بات، جتنا یہ گھر آپ کا ہے اتنا ہی میرا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. اور کس کی اتنی جرت ہے جو مجھے میرے ہی گھر سے میری مرضی کے بغیر نکالے؟ اتنا کہہ کر وہ ان کا جواب سنے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی. توبہ، اتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی. راشدہ بیگم پیچھے سے غصے سے مٹھیاں بھیجتی رہ گئی. جائشہ آج پھر کسی چینل میں انٹرویو دینے گئی جہاں پر اس کو رکھ لیا گیا. وہ انٹرویو جہاں بھی دینے جاتی اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا، کیونکہ جب بولنے پہ آتی تو مقابل کو سانس بھی لینے نہیں دیتی. وہ بہت خوش گھر لوٹی اور اماں کو یہ خوشخبری سنائی، جس پر انہوں نے برا سا منہ بنایا. پتہ نہیں یہ نوکری کتنے دن چلتی ہے. اماں ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتی رہنا، کبھی دعا بھی دیا کرو. جائشہ کا اس بات پر دل دکھا تھا. میری بچی، میں تو ہر وقت تمہاری کامیابی کی دعائیں کرتی ہوں. اللہ تمہیں کامیاب کرے، بس ذرا اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرو. انہوں نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا. عدن حیدر نے کسی کو بھی اپنی آمد کا نہیں بتایا تھا. وہ رات کے 12 بجے حویلی پہنچا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا. وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو ایک انجان لڑکی کو اپنے سامنے والے کمرے سے نکلتے دیکھ کر حیران ہوا. کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا تو مستجاب نے حیران ہو کر اسے دیکھا. یاد کرنے لگی. پھر اس کو یاد آیا کہ ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہو چکی تھی. تم رات کے اس پہر ہمارے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ اس نے مشکوک انداز میں عدن کو دیکھ کر کہا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا. سفر کی تھکان سے تو ویسے ہی اس کا ظہر گھوما ہوا تھا. تم کون ہو لڑکی؟ اس نے غصے سے کہا. یہ میرا گھر ہے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہیں چور تو نہیں ہو؟ اس نے اپنے دل میں آئے خیال کا اظہار کیا تو عدن حیدر کو تو گویا پتنگیں لگ گئی. تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے ایسے بات کرو؟ تم تو مجھے ایئرپورٹ پر ہی پاگل لگ رہی تھی. نکلو یہاں سے. وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھا. ملک اللہ داد شور کی آواز سن کر بیدار ہو چکے تھے، کیونکہ ان کا بھی ساتھ ہی کمرہ تھا. عدن، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ عدن نے جب غصے سے مستجاب کا ہاتھ پکڑا تو دادا کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے دادا نے اس کو اتنے غصے میں کبھی مخاطب نہیں کیا تھا. عدن، پہلے پوچھ تو لو کون ہے یہ؟ اب کہ یہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ نرم تھا. آخر کو ان کا لاڈلا پوتا تھا. کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے اس کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا. میں ٹھیک ہوں دادا. اور آپ کتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ عدن نے دادا کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا. مستجاب جو گھور گھور کر دادا پوتے کا پیار دیکھ رہی تھی، جیسے ماں باپ ویسا بیٹا، یہ سوچتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑنے لگی. دادا ابا نے پیچھے سے آواز دی. مستجاب بیٹا، یہ تمہارے تایا ابو کا بیٹا ہے، ادھر آ میرے بچے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے پوتے کو چھوڑا اور اس کی طرف بڑھے. یہ تمہارے محروم چچا حسن کی بیٹی مستجاب ہے. یہ کہتے ہوئے وہ اپنے پر اختیار کھو بیٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی. عدن کو بھی اپنے چچا کی موت کی اطلاع پہنچ چکی تھی، جس پر اس کو بڑا دکھ ہوا تھا. اسے پتا تھا کہ اس کے دادا اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہیں. بڑا افسوس ہوا مجھے یہ سن کر. اس نے مستجاب سے کھڑے کھڑے افسوس کیا تھا، جو اس کو بڑا رسمی سا لگا. پلیز دادا چلیں، پہلے ہی آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں. جو اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، آپ آرام کریں. یہ کہہ کر وہ اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر ان کو کمرے میں لے جا رہا تھا. پیچھے اسے مڑ کر دیکھا جو اس دھری بت بنی ان کو دیکھ رہی تھی. آپ بھی آرام کریں،
اب مستجاب کو بڑے آرام سے مخاطب کیا گیا تھا، جو اپنے باپ کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مس جائشہ، اگر آپ یہ اسکارف سر سے اتار دیں تو زیادہ خوبصورت لگیں گی۔ وہ کام کے لیے اپنی فائل اپنے سینئر صحافی کے پاس لے کر آئی تو سفیان نے اسے بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سر، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور جو ہماری اسلامی روایت ہے ان پر ہی عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس میں کیا غلط ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ ادھر اس کا تیسرا دن تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نوکری سے بھی اسے جواب ملے۔ شاید آپ کو برا لگا، لیکن اگر آپ نے میڈیا میں ترقی کرنی ہے تو آپ کو اپنی خوبصورتی بھی کیش کروانی پڑتی ہے۔ اس کی نظریں وہ اپنے آر پار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اگر آپ محنت سے کام کریں تو آپ کا کام بولے گا، نہ کہ آپ کی ظاہری خوبصورتی۔ میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر بغیر اس کو دیکھے باہر نکل گئی۔ کمینہ ٹھرکی، مجھے لائن مار رہا تھا، دیکھ لوں گی میں تمہیں، ذرا مجھے اپنے قدم تو جمانے دو۔ وہ تھوڑا سی بلند آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی ساتھی سمینہ، جو بہت حد تک اس کی بات سمجھ چکی تھی، اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا جائشہ، بڑے غصے میں ہو؟ اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ یہ جو سر ہیں، اس کو سر نہیں کہنا چاہیے، اس کو ٹھرکی کہنا چاہیے۔ اس کی آواز میں غصے میں تھوڑی سی بلند تھی۔ آہستہ بولو، اگر اس نے سن لیا تو شامت آ جائے گی۔ کیوں؟ وہ چینل کا مالک تو نہیں ہے جس نے ہم ڈرے؟ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مالک تو نہیں ہے، لیکن جب بھی کسی کو چاہتا ہے نکلوا دیتا ہے۔ اس نے گویا اسے وارننگ دی تھی۔ دیکھتے ہیں اور کتنے دن رہ گئے ہیں یہاں۔ اس کو ادھر بھی اپنا مستقبل خطرے میں لگ رہا تھا۔ تسلیم بیٹا، اپنی عدت پوری ہو جانے دو، پھر جانے کا سوچنا۔ ملک اللہ داد نہیں چاہتے تھے کہ وہ لندن واپس جائے، اس لیے وہ اپنی بہو اور پوتی کو عدت مکمل ہونے تک روکنا چاہتے تھے۔ بابا جان، میں رک تو جاؤں، لیکن مستجاب ادھر نہیں رہنا چاہتی۔ تسلیم نے بھی اپنی مجبوری بتائی۔ بات کرتا ہوں اپنی پوتی سے۔ اتنے میں مستجاب بھی ادھر ہی آ گئی۔ لو، آ گئی میری بیٹی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا تو ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے دادا جان؟ اس نے ان کے بوڑھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ طبیعت تو تب تک ٹھیک رہے گی جب تک میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ دادا، اگر آپ ہمیں روکنے کے لیے کوئی سازش کر رہے ہیں تو ہم نہیں رکنے والے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ نمبر دیکھ کر وہ ایکسکیوز می کہہ کر اٹھ گئی۔ دادا سوچنے لگ گئے کہ وہ ان کو کیسے روکیں۔ مجھے دوسرے چینلز کی دور میں شامل نہیں ہونا، مجھے کام چاہیے، وہ بھی معیاری۔ جتنی دیر تک تصدیق نہیں کر لیتے خبر مت چلائیے چینل پر۔ رضا بخاری نے آج پھر اپنے ورکرز کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک غلط خبر ان کے چینل پر چل گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ سر، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، ہمدانی صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں، کوشش کر رہے ہیں، دوسرے چینلز کی طرح گھسے پیٹے شوز، انفرادی سٹائل اپنائیں جس سے ہمارے چینلز کا گراف اونچا ہو۔ اب کہ اس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو سب ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے رضا بخاری نے کبھی اپنے کام پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ تنخواہیں آپ اپنی من مانی لیتے ہیں، میں آپ سے اس لیے نہیں دیتا
کہ میرا نام خراب ہو۔ رضا کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سر، کل ہماری میٹنگ ہے فرسٹ نیوز والوں کے ساتھ، مل کر کوئی اچھی سی پالیسی ڈسکس کریں گے۔ میں کل جاؤں گا ان کے آفس۔ لگتا ہے مجھے ان معاملات میں انوالو ہونا پڑے گا۔ اس نے گویا اپنا فیصلہ سنایا۔ سر، آپ خود جائیں گے؟ ہمدانی صاحب نے حیرت سے سوال کیا۔ جی ہمدانی صاحب، اور آپ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں کل؟ ٹائم بتا دیں، میں کل پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں عمیر، بولو کیسے ہو؟ وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر عمیر کا فون سننے لگی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں تو بھول ہی گئی ہیں۔ دوسری طرف گویا شکوہ کیا گیا تھا۔ نہیں عمیر، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس سارا دن لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، افسوس کے لیے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے عدن اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اس کے اوپر ایک نگاہ ڈال کر گزر گیا۔ کھڑوس کہیں کا، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو مجھے کھڑوس کہہ رہی ہو؟ عمیر کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں نہیں کہہ رہی، میرے تایا کا بیٹا ہے، اس کو کہہ رہی ہوں۔ ابھی میرے پاس سے گزرا ہے، بہت ہی اکڑ والا انسان ہے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اس میں۔ اور پتہ ہے ابھی وہ کہتے کہتے مڑی ہی تھی کہ اس کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر شوق میں چلی گئی۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، وہ بمشکل کہہ سکی۔ میرے خیال میں دوسروں کی برائیاں کرنے سے بہتر ہے آپ ذرا اپنے آپ پر غور فرمائیں، اس نے احتجاجیہ کہا تو وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ ہاں، آپ ہیں مغرور، میں نے کون سا جھوٹ کہا؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ جو سمجھنا ہے سمجھتی رہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آئی ڈیم کیئر۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میڈم، ذرا اپنے حلیے پر غور کریں، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں۔ یہاں پر ایسے کپڑے عجیب سے لگتے ہیں۔ اس نے بلیک جینز، ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنی ہوئی تھی، چھوٹا سا سکارف گلے میں ڈالا ہوا تھا، براؤن سلکی بال کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہرگز بھی اگنور کرنے کے قابل نہیں تھی۔ عدن نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر کہا، جس پر اس کو آگ ہی تو لگی تھی۔ میری مرضی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے اکڑ کر کہا۔ لیکن جب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو ایسے کپڑے بالکل نہیں چلیں گے، وہ آرام سے کہتا اس کے قریب آیا۔ مسٹر عدن، میں نے آپ کے ساتھ کہاں جانا ہے؟ شاید آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، اس نے ناسمجھی کے عالم میں کہا۔ میرے خیال میں آپ ایک ڈاکٹر ہیں، میں شہر دادا جان کا چیک اپ کروانے جا رہا ہوں، اور میرے خیال میں وہ آپ کے بھی گرینڈ فادر ہیں۔ ان کی فائل سٹڈی کریں اور جتنے دن تک یہاں ہیں ان کا خیال رکھیں۔ 2 بجے کی تیاری میں رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بغیر اس کا جواب سنے چلتا بنا، لیکن ایک دم سے کچھ یاد آنے پر پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اور ہاں، آپ شلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ تیار رہنا، یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ یہ تو واقعی بد دماغ ہے، اتنا لیکچر، لیکن دادا کے لیے تو ساتھ جانا ہی پڑے گا، اتنا پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے۔ وہ خود سے ہی بات کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہو رہا ہے مس جائشہ؟ وہ اپنی فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی کہ سفیان اس کے سر پر آ دھمکا۔ رپورٹ تیار کر رہی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر اس کو ایک نظر دیکھا اور کام میں مصروف ہو گئی، جس پر سفیان کو بڑی تپ چڑھی۔ مس جائشہ، میرے کیبن میں آئے، مجھے کسی رپورٹ پر آپ سے ڈسکشن کرنی ہے، اس نے غصے سے دباتے ہوئے کہا۔ سر، میں ابھی بیزی ہوں، بعد میں آتی ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔
لگتا ہے آپ کو نوکری پیاری نہیں، اب کہ اس کا صبر جواب دے گیا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ اپنی پینسل کاغذ پر زور سے مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دھمکی نہیں دیتا، اگر اس آفس میں رہنا ہے میری بات ماننی پڑے گی۔ ویسے تمہیں خود اس بات کا نہیں پتا تم کتنی حسین ہو۔ اس نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو جائشہ کا اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، غلیظ کمینے، میں تمہیں دیکھ لوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے بلند آواز میں کہا تو سارا سٹاف اس کو حیرت سے دیکھنے لگ گیا۔ بکواس بند کرو گھٹیا لڑکی، خود میرے اوپر لائنیں مارتی ہو اور جب میں نے انکار کیا تو بک بک کرنے لگ گئی ہو۔ سفیان نے سب کو متوجہ پا کر پینترا ہی بدل لیا۔ اس کے اتنا دیدہ دلیری سے جھوٹ بولنے پر جائشہ تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ یہ کہاوت ٹھیک ہی ہے، ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اس طرح کی لڑکیاں پارساؤں والا حلیہ اپنا کر شریفوں کو بدنام کرتی ہیں۔ کمینے، ذلیل انسان، اس نے یہ کہہ کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہارے جیسے لوگوں پر۔ اگر میری نوکری جاتی ہے تو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پر کھڑے سب لوگ اس شیرنی جیسا روپ دیکھ کر ششدر رہ گئے، اور میں سر سے بات کیے بغیر نوکری نہیں چھوڑوں گی۔ تم گنڈے بنے اس آفس میں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے کہا تو سفیان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کو کچا چبا جائے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔ میں لڑکی ہونے کے ناطے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، اور آپ سب کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اپنا اپنا کام کریں۔ اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ اب تو میں جا رہی ہوں، لیکن میں سر سے ضرور بات کروں گی، اور کس طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے سفیان کو دیکھ کر اپنا بیگ لے کر وہاں سے چل پڑی۔ میں کیوں اس کی بات مانوں؟ وہ جب سے پاکستان آئی تھی چھوٹا سا سکارف ضرور لیتی تھی، کیونکہ اسے پاکستانی روایت تسلیم بیگم نے بخوبی سمجھائی تھی۔ لیکن اب عدن سے ضد کی وجہ سے اس نے جینس کے اوپر شارٹ سی شرٹ پہنی اور شیشے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ بیٹا، اگر ہسپتال جانا ہے تو شلوار قمیض پہن لو، تسلیم نے اسے ٹوکا۔ مما، یہ جو عدن ہے نا، یہ مجھے آرڈرز دے کر گیا ہے میں شلوار قمیض پہنوں۔ پہننے کو تو میں پہن لیتی، لیکن وہ سمجھتا ہے میں اس کے حکم کی پابند ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں وہ اپنی اس خوش فہمی کو دور کرے، اس لیے میں نے یہ ڈریس پہنا ہے۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ چپ کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ وہ جب نیچے اتری تو سب کو اپنی طرف تنقیدی نظروں سے دیکھتے پایا۔ دراور ملک کو اس کا حلیہ دیکھ کر گویا آگ ہی لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ جا رہی ہے بابا، دادا جان کو چیک اپ کے لیے شہر لے جا رہے ہیں۔ جواب عدن کی طرف سے آیا، جو سفید شلوار قمیض میں اپنی تمام تر و وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کے حلیے کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری اتری تھی۔ تو اس کو یہاں کے طور طریقے بھی سمجھانے تھے کہ ہماری عورتیں کیسا لباس پہنتی ہیں۔ راشدہ بیگم نے اسے ناگواری سے دیکھ کر کہا تو مستجاب کو بہت غصہ آیا۔ یہ میری لائف ہے، اور میں چاہے جیسے مرضی کپڑے پہنوں، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی وہ مجھے کسی بات کا پابند کرے۔ اس نے بھی دیدہ دلیری سے کہا تو دلاور ملک غصے میں آ گئے۔ او بی بی، اگر یہاں رہنا ہے تو یہاں کے طور طریقے سیکھو، انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا تو شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
مجھے یہاں رہنے کا شوق نہیں، نہ آپ کی شکلیں دیکھنے کا، جنہوں نے ساری زندگی میرے پیرنٹس پر ادھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ 3-4 دن رہ گئے ہیں میرے پاپا کے 40ویں کو، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اس نے بڑے آرام سے ان سب کو آگ بگولا کیا تھا۔ چھٹانگ بھڑکی لڑکی، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ دلاور ملک غصے سے اس کی طرف بڑھے تھے کہ ملک اللہ داد نے غصے سے دلاور ملک کو آواز دی، دلاور، وہ بچی ہے، تم تو بچے نہیں ہو۔ ساری زندگی وہ اس کلچر میں رہتی رہی ہے، اب آہستہ آہستہ ہی پاکستانی کلچر سے روشناس ہوگی۔ آئندہ میری بچی کے ساتھ اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے سخت الفاظ میں گویا تنبیہ کی تھی، جس پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، اور عدن حیدر جو یہ سمجھتا تھا کہ دادا اس سے بڑھ کر کسی کو پیار نہیں کر سکتے، اس کے دل میں ایک دم سے مستجاب کے لیے منفی جذبات ابھرنے لگے۔ چلو میری گڑیا میرے ساتھ، مجھے اپنی گڑیا کے ساتھ اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ اب کہ ملک اللہ داد کا لہجہ شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا تھا، جس کو سب نے بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ تسلیم بیگم کے دل میں اپنے سسر کے لیے عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ جادوگرنی ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ راستہ بیگم اپنی جگہ جل بھن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں دادا جان کے ساتھ باہر آئی تو سب کو سمجھ آ گئی کہ دادا نے پیار سے اپنی پوتی کو منا لیا ہے۔ عدن جو باہر گاڑی کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وائٹ کلر کے سوٹ، ریڈ کلر کے دوپٹے میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ دوپٹے کو سنبھالنے کی جدوجہد ہو رہی تھی۔ عدن حیدر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جس کو اس نے بڑی خوبصورتی سے چھپا لیا۔ عدن حیدر نے اس کو بڑی تنزیہ نگاہ سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب بات ماننی ہی پڑی نا میری۔ نگاہوں میں کچھ ایسا ہی تھا جس کو مستجاب نے بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر لیا۔ آپ کے کہنے سے میں نے نہیں پہنے یہ کپڑے، بلکہ اپنے دادا جان کی بات مانی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا، جس پر عدن حیدر نے مڑ کر بڑے تیوریوں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ دادا جان بخشو کے ساتھ سر پر پہنچ چکے تھے۔ دادا جان، آپ نے بلا وجہ ہی لیٹ کروا دیا، وہ ایک زبردست سی گھوری مستجاب پر ڈالتے ہوئے۔ دادا اسے مخاطب ہوا تو بدلے میں اس نے بھی اس کو آنکھیں دکھائیں، جس کو دادا جان نے بڑے اچھے طریقے سے محسوس کیا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن ادھر تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ دیکھو جائشہ میری جان، میں نے تمہیں بڑی محنت سے پڑھایا ہے، اور اس شعبے میں بڑے خطرات ہیں۔ جس میں تم داخل ہو گئی ہو، تم میرا کل اثاثہ ہو۔ جرنلزم میں جانا تو تمہارا جنون تھا، اس لیے چپ کر گئی۔ اب دیکھ لیا نا اس شعبے میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ بیٹا میری بات مانو، کوئی اور جاب کر لو۔ اماں نے جائشہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اماں، میں نے بڑے اونچے خواب دیکھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے میں کہیں اور سروائیو نہیں کر سکتی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ جو کبھی مایوس نہیں ہوئی تھی، باہر کے مردوں کے رویے سے اور اماں کی باتوں سے پہلی دفعہ مایوس لگ رہی تھی۔ میری بچی، دل چھوٹا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اللہ کوئی بہتر راہ نکالے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر تسلی دی۔ اماں، جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ میں جرنلزم میں رہ کر ہی کر سکتی ہوں۔ اس نے آنکھیں واہ کر کے اپنی ماں کے چہرے پر ٹکا دی اور بہت کچھ سوچنے لگ گئی۔ سر، اندر ہیں؟ جائشہ نے چینل کے مالک سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سر کی بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے، وہ بیزی ہیں، اس لیے آپ جا سکتی ہیں۔
ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ بھی ڈھیٹ بن کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ سفیان نے اس کے سامنے سے تنزیہ گلا کھنگار کر گزارا تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ جائشہ، سارے کام غصے میں خراب ہوتے ہیں، اس لیے بی کام، اس نے اپنے آپ کو کہا اور گہرا سانس خارج کیا۔ اس ادارے میں تم جیسی لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ رہا تمہارا ٹرمینیشن لیٹر، اب نکلو یہاں سے، کیونکہ آج ہماری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں پر نظر آؤ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے لیٹر اس کے منہ پر مارا۔ احساس توہین سے جائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہارا تو میں منہ نوچ لوں گی کمینے انسان، یہ کہتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھی جہاں پر 3 چینلز کے مالکان میٹنگ میں بزی تھے۔ اس کو یہاں سے باہر نکالو، سفیان نے گارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ گارڈ کے ادھر آنے تک وہ دروازے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سفیان آگے بڑھا، اس نے اس کو دروازہ کھولنے سے روکا، جس پر اس نے سفیان کو دھکا دیا اور اس دھکے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو گرنے سے روکا۔ اس پاگل لڑکی کو جلدی سے باہر نکالو، اندر ہمارے اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں، سفیان نے چیخ کر کہا، لیکن وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ ملک اللہ داد کے سارے ضروری ٹیسٹ ہوئے تھے۔ مستجاب ساری رپورٹس دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے دادا ہارٹ پیشنٹ بھی تھے اور ڈاکٹر نے ان کے ساتھ کوئی بھی ٹینشن والی بات کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ایک پھیپھڑا بھی نکارا ہو چکا تھا۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، اتنے سارے امراض دیکھ کر وہ حقیقتاً بہت پریشان ہوئی تھی، کیونکہ اس نے دھدیال کا پیار تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دادا جان تھے جو اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخشو، یہ فائلز کو پکڑو اور دادا جان کو گاڑی میں بٹھاؤ، ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں، یہ کہہ کر وہ مستجاب کی طرف پلٹا جو گال پر ہاتھ رکھ کر پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فائلز دیکھ لی دادا جان کی، اس نے مستجاب کو مخاطب کیا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کب سے ہے یہ کنڈیشن دادا جان کی؟ اس نے نظر اٹھا کر سوال کیا۔ بیمار تو وہ بہت دیر سے ہیں، لیکن شاید چچا جان کی موت کا بہت زیادہ صدمہ لیا ہے، اس لیے اس دفعہ رپورٹ زیادہ خراب آئی ہیں، عدن نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی پریشانی سے کہا۔ میں دادا جان کو اپنے ساتھ لندن لے جاتی ہوں اور ان کا ادھر علاج کرواؤں گی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ چونک گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں نے یہ کوشش نہیں کی؟ لیکن وہ بیرون ملک جانا ہی نہیں چاہتے، یہاں پر ایک سے ایک بڑے ڈاکٹرز کو میں دکھا چکا ہوں، اس نے بڑی پریشانی سے کہا تو مستجاب نے محسوس کیا کہ وہ دادا سے بہت اٹیچ ہے، کیونکہ وہ ان کو لے کر بہت ٹچی ہو رہا تھا۔ چلیں، دادا جان گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ تسلیم کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اپنے پیچھے دلاور ملک کو کھڑا دیکھ کر استجاب کا شکار ہوئی۔ تسلیم، تم نے ساری زندگی ہمیں ایسے زخم دیے ہیں جو آج تک نہیں بھر سکے۔ تم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، تم نے بڑی سخت سزا دی ہے ہمیں، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، دلاور ملک نے ناگواری سے کہا۔ آپ کیا معافی کی بات کرتے ہیں؟ معاف تو میں نہیں کروں گی آپ کو، بالکل بھی، میں آپ جیسے انسان کے ساتھ بات بھی کرنا نہیں چاہتی، تسلیم نے چائے کا کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہیں کرنی پڑے گی، دلاور نے یہ کہہ کر اس کا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تمہاری آج بھی وہی گھٹیا عادت ہے، دوسروں کی چیزیں چھیننے کی، تسلیم احتجاجیہ انداز میں کہہ کر اس کو دیکھے بغیر کچن سے نکل گئی۔ تمہارا غصہ آج بھی 25 سال والا پرانا ہے، تم آج بھی بڑی خوبصورت ہو، دلاور ملک کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے
جو تسلیم کے دل کو آگ لگا گئے۔ گھٹیا لفظ بھی تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، لعنت ہو تم پر۔ وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دلاور ملک مٹھیاں بھیجتے رہ گیا اور وہ چائے کا کپ ادھر ہی پٹخ دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو 1 منٹ کے لیے نروس ہو گئی، کیونکہ 3 چینلز کے مالکان اور کرتا دھرتا ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جو اس لڑکی کو اندر آتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ سر، میں نے بہت منع کیا لیکن مس جائشہ نہیں مانی، سفیان نے بے بسی سے کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کتنی ضروری میٹنگ چل رہی ہے؟ چودھری خالد، جو اس چینل کا مالک تھا، اس نے غصے سے کہا، جبکہ باقی سب کے چہروں پر غصے اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سر، میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں نے بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں بغیر اجازت اندر چلی آئی۔ جائشہ نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ خالد صاحب، کیا آپ نے اپنے ورکرز کو کچھ تہذیب نہیں سکھائی؟ رضا صاحب نے ناگواری سے کہا تو جائشہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ سب بڑوں کی میٹنگ چل رہی ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، چینلز کی ریٹنگ کیسے اوپر کرنی ہے، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کوشش کرنی کہ انسانیت کا گرتا ہوا جو معیار ہے اس کو بھی اونچا کر لیں۔ اس نے غصے سے ان سب کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں پوری سچائی بول رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اور اس سچ کی کڑواہٹ ان سب کے اپنے گلے میں محسوس ہو رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، خالد نے جائشہ کے پاس آ کر کہا۔ جائشہ نے سب کو باری باری دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے گیٹ لاسٹ کرنے کی بجائے اپنے اندر کی گندی مچھلیوں کو گیٹ لاسٹ کریں، جنہوں نے ہم جیسی شریف لڑکیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جو چاہ کر بھی اچھا کام نہیں کر پا رہی۔ کیا قصور ہے میرا؟ صرف یہ کہ اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہتی ہوں۔ بہت خواب دیکھے ہیں میں نے اس فیلڈ میں آگے تک جانے کے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہوس کے گٹ بٹھائے ہوئے ہیں نا، ان کا صرف ایک ہی کام ہے، کیسے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بڑا دعویٰ کرتے ہیں اب سچ سامنے لانے کا، لیکن پہلے وہ مکروہ فریب تو چیک کریں جو آپ کے اداروں میں پھیلا ہوا ہے۔ چلے ہیں ملک کا بھلا کرنے۔ آپ لوگ صرف پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ سچ صرف زبانوں تک محدود ہے، عمل میں سچائی تو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ غصے سے گرج رہی تھی اور سب حیرت و استعجاب کی تصویر بنے دیکھ رہے تھے۔ خالد صاحب، کیا آپ نے ہماری توہین کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ لیاقت کرمانی، جو ٹرو نیوز والوں کا مالک تھا، اس نے اٹھ کر ناگواری سے کہا۔ جائشہ، آپ یہاں سے جائیں، جو بھی مسئلہ ہوا بعد میں مل کر حل کر لیں گے۔ خالد نے جائشہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے مسئلہ حل کروانا بھی نہیں ہے۔ یہ جو سفیان نامی ہوس کا گدھ پھالا ہوا ہے، اس کا گند صاف کریں۔ جس نے ٹرمینیشن لیٹر صرف اس لیے میرے منہ پر مارا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی۔ اس کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ 2 آنکھیں تھیں جن میں پہلے تو ناگواری اتری، پھر ناگواری کی جگہ حیرت اور استعجاب نے لے لی۔ اب آنکھوں میں بے ساختہ قابل ستائش جذبات ابھرے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹرمینیشن لیٹر واپس کریں۔ مسٹر سفیان سے ہم جواب طلبی کر لیں گے۔ اب آپ جائیں۔ خالد کا دل تو کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو کچا چبا جائے، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی میں مصلحتی رویہ اپنانے پر مجبور تھا۔ کون ہے یہ سفیان؟ رضا بخاری نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہا۔ سفیان، جو کرسی پر شوق کی حالت پہ بیٹھا ہوا تھا، اسے اپنا آپ بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ سفیان صاحب، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ معاملہ سولو کر لیں گے۔ آپ اپنا ٹرمینیشن لیٹر واپس کر دیں پلیز۔ خالد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آج ہو کیا رہا ہے۔ یہ رہا آپ کا ٹرمینیشن لیٹر، یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا رکی۔ اور یہ رہا میرا استعفیٰ، یہ کہہ کر اس نے اپنا استعفیٰ میز کے اوپر پھینکنے کے انداز میں رکھا۔
جا رہی ہوں میں، اب کر لے میٹنگ اپنے پیسے کمانے کی۔ یہ کہہ کر وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو شوق کی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ سفیان صاحب، آپ فی الحال یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، خالد نے سب کی سفیان پر جمی نظریں دیکھ کر کہا۔ سر، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ سفیان نے اپنی صفائی دی تو خالد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے کہا جائیں یہاں سے۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرپور تھا۔ سفیان چپ کر کے باہر نکل گیا۔ خالد صاحب سوری، ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ رضا بخاری نے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ لگایا تھا۔ ہمدانی چلیں۔ ہمدانی رضا کی آواز پر اٹھ کھڑا ہوا اور دل ہی دل میں اس لڑکی کی جرأت کو سلام کر رہا تھا۔ آفس سے نکل کر وہ بے وجہ ہی سڑک پر چل رہی تھی۔ سفیان جو کہ غصے سے بل کھا رہا تھا، عائشہ کو سڑک پر جاتا دیکھ کر گاڑی اس کی طرف موڑ دی اور گاڑی کو بالکل اس کے پاس جا کر بریک لگائی، جس سے وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ سفیان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر ایک منٹ میں صورتحال سمجھ گئی۔ اب کتے کی طرح میرے پیچھے کیوں دم ہلا رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہمدانی، اس لڑکی کا پتہ کریں اور کل مجھے میرے ہر حال میں آفس میں چاہیے، رضا بخاری نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی سر، آج ہی پتہ کراتا ہوں۔ ہمدانی تو ویسے بھی اس سے بہت امپریس ہو گیا تھا۔ سر، کہتے ہیں کہ ایک پنجرے میں دو شیر نہیں رہ سکتے، ہمدانی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو رضا بخاری نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہمدانی؟ رضا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سر، آپ شیر ہیں تو وہ سوا شیر ہے، ہمدانی نے ڈرتے ڈرتے کہا تو رضا بخاری اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ ڈرائیور گاڑی پیچھے کرو۔ رضا بخاری کی عائشہ پر نظر پڑی تو ڈرائیور کو گاڑی پیچھے کرنے کا حکم دیا۔ سفیان نے اپنی جیب سے پسٹل نکالا اور عائشہ کے سامنے لہرایا۔ جلدی بیٹھو گاڑی میں، نہیں تو کھوپڑی اڑا دوں گا، سفیان نے غصے سے کہا۔ ہمدانی، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، اپنا کیمرہ نکالیں، میں ذرا دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ رضا بخاری یہ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ ایک لمحے کو تو عائشہ کو یقین نہیں آیا کہ سفیان یہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دم سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، پسٹل ہٹاؤ، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں، پسٹل تو میں نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس نے عائشہ کا بازو دبوچا۔ ایک لمحے کے لیے رضا بخاری بھی پریشان ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اعجاز ہمدانی جو کہ گاڑی میں بیٹھ کر ساری کارروائی موبائل کے کیمرے میں منتقل کر رہا تھا، اس کو محسوس ہوا کہ وہ کسی ایکشن فلم کا لائیو منظر دیکھ رہا ہے۔ کرو کڈنیپ لڑکی کو، تمہارا تو وہ حال ہوگا کہ صحافت تو کیا کسی بھی دوسرے میدان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہو گے اعجاز ہمدانی۔ اعجاز ہمدانی نے دل میں سوچا۔ عائشہ سفیان کی ہدایت پر گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ گاڑی کے اندر تو ایک باہر تھی۔ جو ٹانگ باہر تھی اس نے ایک زوردار کک سفیان کی پسٹل والے بازو پر دے ماری۔ رضا بخاری جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا تھا ایک دم چونک گیا۔ پسٹل سفیان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ سفیان اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ ایک دم وہ بکھلا گیا۔ اس بکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائشہ نے اپنی دوسری ٹانگ اس کی پسلیوں پہ دے ماری۔ رضا بخاری جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا تھا ایک دم رک گیا۔ سفیان ابھی سنبھلا نہیں تھا کہ عائشہ نے اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ وہ کسی ماہر کھلاڑی کی طرح اس کو دھو رہی تھی اور گاڑی میں کیمرہ پکڑے ہمدانی اش اش کر رہا تھا۔ رضا بخاری کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔
یہ تو واقعی شیرنی ہے، وہ زیر لب کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، کیونکہ اسے پتا تھا اس لڑکی کو اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ سفیان کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں کمزور ہوں؟ تم نے مجھے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے سفیان۔ میں ایسے ہی اس فیلڈ میں نہیں آئی، پوری ٹریننگ لی ہے میں نے، بلیک بیلٹ جائشہ علی ہوں میں۔ تم جیسے کتوں کو تو میں ہاتھ سے ہی چیر پھاڑ کر کے رکھ دوں۔ اس کی پیٹھ پر ایک آخری کک مار کر اپنا بیگ اٹھا کر آس پاس کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کمال بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ پھر کیا خیال ہے، اس کو جاب پر رکھنا ہے؟ ہمدانی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو رضا بخاری نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمدانی گاڑی سے اتریں، اس کے پیچھے اس کے گھر تک جائیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن سر کیوں؟ ہمدانی اپنی جگہ حیرت زدہ تھا۔ کسی بھی حال میں یہ لڑکی مس نہیں ہونی چاہیے، ابھی بات کر کے آئیں۔ اپنی آنکھوں پر گوگلز چڑھاتے ہوئے اس نے ہمدانی کو اترنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا بولا۔ حویلی میں حسام کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حسام کا نکاح پہلے ہی اپنی پھپھو کے گھر ہو چکا تھا۔ حویلی میں اتنی زیادہ ملازمائیں دیکھ کر مستجاب کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں ماما بابا کو خود کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بی بی جی، میرا بچہ بہت بیمار ہے، 2 دن کی چھٹی دے دیں۔ رانی جو کہ حویلی کی پرانی ملازمہ تھی، اس نے راشدہ بیگم کو کہا، جس کی وجہ سے راشدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہارا بیٹا تو اب ہر وقت بیمار رہتا ہے، اب میں ہمیشہ کے لیے نہ تو میں چھٹی دے دوں؟ راشدہ بیگم نے ناگواری سے کہا۔ مستجاب جو ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی اس سے رہا نہ گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کے بچے کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ 6 ماہ پہلے ٹائیفائڈ ہوا تھا، دوائی دیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، دوائی چھوڑتی ہوں تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت آبدیدہ تھی۔ ٹائیفائڈ کا تو پراپر علاج ہونا چاہیے، پھر ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اب کیسی ماں ہے کہ بچہ بیمار ہے اور اب ادھر کام لگی ہوئی ہے؟ اس کی بات سن کر مستجاب غم و غصے کی تصویر بن گئی۔ تم حویلی کے معاملات سے دور رہو، راشدہ بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا۔ یہ حویلی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کے بچے کو چیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھی تو راشدہ بیگم کو توہین کا احساس ہوا۔ رانی، اگر تم یہاں سے آج اس کے ساتھ گئی تو آئندہ حویلی میں قدم نہ رکھنا، اس نے گویا دھمکی دی۔ رانی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ کتنی غلط بات ہے، کسی بے بس کی مجبوری کو نہ سمجھنا، کیسے لوگ ہیں آپ؟ یہ کہہ کر وہ بے بس رانی پر نظر ڈال کر دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جائشہ رکشے سے اتری تو اپنے پیچھے آتے رکشے کی بڑی گہری نگاہ سے جائزہ لیتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ لگتا ہے اسے شک پڑ گیا ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اب کیا کروں؟ مجھے بھی بے عزت نہ کر دے۔ اگر کل یہ لڑکی آفس نہ پہنچی تو رضا بخاری سے خیر نہیں، میں تو برا پھنسا ہوں۔ اجاز ہمدانی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ جائشہ جو کہ کھڑکی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، کچھ سوچ کر دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میرا خیال ہے کسی کا پیچھا کرنا بہت ہی بری حرکت ہے، جائشہ نے اپنی نظر اجاز ہمدانی کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہمدانی نے اب پر اعتماد لہجے میں کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، اندر آئیں، یہ کہہ کر اس نے ایک طرف ہو کر اجاز ہمدانی کو رستہ دیا۔ بیٹھیں، اس نے اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ جی فرمائیں،
اس نے بھی بیٹھتے ہوئے کہا، اصل میں آج جس میٹنگ میں آپ گرج کر آئی ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے۔ گرجنے کی بات پر اس کے لبوں پر بڑے دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے چینل کے آنر رضا بخاری نے کل آپ کو اپنے آفس بلایا ہے۔ وہ آپ کو اپنے چینل میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ اعجاز ہمدانی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ لیکن سر، اب میں جاب کرنا ہی نہیں چاہتی، اس نے انکار کیا۔ تو ہمدانی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا، کیونکہ ان کا چینل پہلے ٹاپ 5 چینل میں آ رہا تھا۔ وہاں پر جاب کرنے کے لیے جرنلسٹ ترستے تھے۔ مس جائشہ، ایسے موقع روز روز نہیں ملتے، پلیز آپ کل ہمارے آفس آئیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ہمدانی نے اپنی بات پر زور دیا۔ دیکھیں سر، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چینل مجھے اپنی مرضی سے کام کرنے نہیں دیتا۔ جھوٹ بولنے اور سچ چھپانے سے بہتر ہے کہ میں اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دوں۔ وہ بڑی مایوس لگ رہی تھی۔ آپ ہمارے اوپر پورا یقین رکھیں، جیسے آپ چاہیں گے انشاءاللہ ہم ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی باتیں تو آمنے سامنے بیٹھ کر ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ رہا ہمارے آفس کا کارڈ، اور آپ پلیز کل ضرور چکر لگائیں۔ اس نے اپنے آفس کا کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو جائشہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کل ضرور آئے گی۔ جائشہ کی امی فردوس، جو کہ ان کی باتیں سن چکی تھی، انہوں نے ہمدانی کو یقین دلایا، جس سے ہمدانی کے چہرے پر شکریہ والی مسکراہٹ آئی، اور جائشہ ہونک بنی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اسے اس فیلڈ میں آنے سے ہمیشہ سے منع کیا تھا اور اب خود ہی اسے بھیج رہی تھی۔ چلتا ہوں، آپ کل ہمارے آفس ضرور آنا، ہم آپ کے تحفظات دور کر دیں گے۔ اعجاز ہمدانی اس بات کو یقین دلا کر چلا گیا۔ وہ جو حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اس کی ماں نے اسے گلے لگایا۔ بیٹا، مجھے پتا ہے تم کیا چاہتی ہو، کل جاؤ، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے جائشہ کو تسلی دی تو وہ بڑی خوش ہو گئی۔ دادا جان اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، جس پر اس نے ساری بات ان کو بتا دی۔ دادا جان، یہ لوگ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ کیوں انسان کو انسان نہیں سمجھتے؟ آپ ابھی میرے ساتھ رانی کے گھر چلیں، میں اس کے بچے کا چیک اپ کرنا چاہتی ہوں۔ دادا اس کی پریشانی پر مسکرا کر رہ گئے۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو، وہ بھی کسی کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے کہنے پر فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو مستجاب کو اپنے دادا پر بے انتہا پیار آیا۔ دادا جان، اپنی بہو کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ اس طرح کا رویہ دوسروں کے ساتھ نہ اپنائیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تو اپنے سامنے عدن کو آتے دیکھ کر اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ السلام علیکم دادا جان۔ وہ مستجاب کو سرے سے اگنور کر کے دادا جان سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کب آئے شہر سے؟ انہوں نے عدن کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے ان کی تیاری دیکھ کر کہا۔ ہاں، ذرا اپنی گڑیا کے ساتھ ایک کام کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مستجاب کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو نہ جانے کیوں عدن کو ہلکی سی جلن کا احساس ہوا، کیونکہ پہلے وہ اپنے دادا کی محبت کا بلا شریک غیر مالک تھا۔ دوسروں سے بھی وہ محبت کرتے تھے، لیکن عدن کے ساتھ ان کی مخصوص محبت تھی۔ لیکن جب سے مستجاب آئی تھی تو زیادہ وہ ہی ان کی توجہ کا مرکز اور محور تھی۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ جا رہے ہیں دادا جان؟ اس نے مستجاب کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، جس پر اسے بڑا غصہ آیا۔ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ ضروری ہے مسٹر عدن۔ یہ کہہ کر وہ دادا کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب چلی گئی، جس پر عدن پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، دادا نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ پھر وہ دادا جان اور رانی کو ساتھ لے کر رانی کے بچے کو دیکھنے گئی۔ بچے کو دیکھ کر اس کی نازک سا دل بڑا پریشان ہوا تھا۔ ایک پرانی سی چارپائی میں مغلیجے پرانے کپڑوں میں 8 سالہ بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔
سرہانے اس کا بے بس باپ بیٹھا ہوا تھا جو ابھی ابھی کام سے لوٹا تھا۔ وہ ملک اللہ داد کو اپنے گھر دیکھ کر بوکھلا گئے۔ انہیں بیٹھانے شایان شان کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ جس پر مستجاب نے اپنے دادا کو دیکھا تو وہ اسے شرمندہ نظر آئے۔ جب تک آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ حویلی نہیں آئیں گی۔ دادا جان نے رانی کو لے کر شہر جانا چاہتی ہوں۔ گاڑی کا بندوبست کروائیں، ہم ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ مستجاب آپ رہنے دو۔ وہ مستجاب کو ساتھ نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے۔ نہیں دادا جان، میں اس بچے کے ساتھ ضرور جاؤں گی، اس نے ضدی پن سے کہا تو دادا جان چپ کر گئے۔ جب سے یہ لڑکی اور اس کی ماں آئی ہے ابا جان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ راشدہ بیگم رانی کے جانے کے بعد پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ چلی جائیں گی، اماں اب پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ حسام نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اماں بہت ہی خوبصورت ہے، اگر میرا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا، حسام نے خباثت سے کہا۔ دفعہ دور کرو ماں بیٹی کو، میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہ جانے ان دونوں کو کیسے برداشت کر رہی ہوں۔ راشدہ بیگم نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اماں جب وہ آپ کی بہو بنتی تو میں اس کے سارے کس بل نکال دیتا۔ حسام نے بھی اپنی بات پر زور دیا۔ پتہ نہیں تم اس کے کس بل نکالتے یا وہ تمہارے نکالتی، البتہ میری زندگی میں تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ میری بہو بنے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ کیسے ہو عدن؟ جینی نے فون پر اردو میں پوچھا تو عدن حیران رہ گیا۔ تم اردو سیکھ رہی ہو؟ اس نے حیرانگی سے کہا تو وہ آگے سے ہنسنے لگی۔ ہاں سیکھ رہی ہوں، بٹ ابھی تھوڑی تھوڑی آئی ہے۔ اس نے اردو کی ٹانگ ہی توڑ دی، جس پر عدن حیدر کا کہکا بے ساختہ تھا تو وہ اس کی ہنسی میں کھو سی گئی۔ کب آ رہے ہیں لندن؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ فی الحال تو نہیں آ سکتا۔ I am busy here. When there is work to be done, I will go around again. میں یہاں بہت بیزی ہوں، جب وہاں پر کوئی کام ہوگا تو پھر چکر لگاؤں گا، اس نے وضاحت دی تو جینی چپ کر گئی۔ I really miss you very much. عدن اب اس کی شدتوں سے گھبرانے لگا تھا۔ وہ اس کو کسی بھی قسم کی آس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اوکے I will call you later. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیا علاج کروں میں اس لڑکی کا؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ مستجاب رانی اور اس کے بچے کو لے کر شہر چلی گئی، جہاں پر اس نے اس کے سارے ضروری ٹیسٹ کروائے جو کہ ٹھیک نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہوئی۔ وہ رانی کے بچے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر اور ڈاکٹروں کو اس کا دھیان رکھنے کا بول کر گاؤں چلی گئی، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کی ماں اور دادا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ملک اللہ داد نے اپنی بہو کی خوب کلاس لگائی تھی۔ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کی اولاد کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، لیکن تم کیسے سمجھو گی یہ بات؟ پتہ ہے آج مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ راشدہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مستجاب اور رانی کو جان سے مار دیں۔ ملک اللہ داد کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، کیونکہ وہ ان سب کا ذمہ دار اپنے بیٹے کو سمجھ رہے تھے، جو کہ اب حکومت میں تھا۔ حکومت کی طرف سے اسے فنڈ ملے ہوئے تھے، لیکن دلاور ملک نے ان کو عوام پر خرچ کرنا حرام سمجھا۔ مستجاب جب دادا جان کو ملی تو کافی پریشان ہو گئی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو میرا بیٹا اس طرح کا نکلا، انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ نہیں دادا جان، ان سب میں آپ کا قصور تو نہیں ہے، آپ تو ایک اچھے انسان ہیں۔ دادا جان، تایا جان کو کہہ کر یہاں پر ہاسپٹل تعمیر کروا دے۔ شہر کتنی دور پڑتا ہے، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں۔
مستجاب نے دادا جان کی ٹانگوں کو دباتے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے دلاور کو کتنی بار بولا ہے، لیکن وہ اپنی منمانی کرنے والا انسان ہے، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ لیکن دادا، تایا جان کی تو پارٹی کی حکومت چل رہی ہے نا، تو وہ تو گورنمنٹ کی مدد سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ اپنا نفع سوچنے والا انسان ہے۔ تسلیم نے اندر آتے ہوئے مستجاب کی بات سن لی تھی۔ اس نے جواب دیا تو مستجاب حیرانگی سے ساتھ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے تسلیم۔ ملک اللہ داد نے اپنی بہو کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ چپ کر گئی۔ سفیان ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا جائشہ سے انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جس کے چینل نے یہ خبر بریک کی تھی کہ سفیان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے چینل کی پیروی کرتے ہوئے سب چینلز نے باری باری یہ خبر لگائی سوائے رضا بخاری کے چینل کے۔ ہائے، اس بیچارے پر کس نے حملہ کر دیا؟ جائشہ جو ٹی وی کے سامنے جھوٹ کو سچ بنتے دیکھ کر حیران اور غصے کی تصویر بنی بیٹھی تھی، اپنی ماں کے سوال پر بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی لطیفہ سنا دیا ہے جو ایسے ہنسنے لگ گئی ہو؟ اماں نے خاصا برا مان کر کہا۔ میری بھولی اماں، یہ سب جھوٹ ہے، میں اس انسان کو اچھی طرح جانتی ہوں، ایک نمبر کا گھٹیا ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کسی سے مار کھائی ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کو حیران کر دیا۔ پھر اس کا دھیان ٹی وی پر گیا جہاں پر نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، حق اور سچ کے لیے سفیان صاحب نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچ کا راستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے ان کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ دیکھو تو صحیح وہ کیا کہہ رہی ہے، اماں نے بھولے پن سے کہا۔ میری بھولی ماں، یہاں جھوٹ نہیں چلتا بلکہ جھوٹ بکتا ہے، اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ساری رات ٹھیک طرح سو نہیں سکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی خستہ حالی دیکھ کر وہ بڑی پریشان ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کیسے انسان ہیں جن کے گھر ہر سہولت مہیا ہے لیکن کسی غریب کے لیے کچھ بھی نہیں۔ صبح نماز پڑھ کر اسے کافی سکون ملا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کی سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ جون کی گرمی تھی لیکن صبح کے وقت موسم بہت خوشگوار تھا۔ مما، میں ذرا نیچے لان میں جا رہی ہوں، اس نے تسبیح پکڑی تسنیم کو کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لان میں آ کر اسے کافی سکون ملا کیونکہ ہر طرف ہریالی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ جب سے دادا جان نے اس کو بولا تھا تب سے اس نے شلوار قمیض ہی پہنی تھی۔ عدن حیدر جو کہ ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر ورزش کر رہا تھا اس کو دیکھ کر پل بھر کو رکا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کو سرے سے ہی اگنور کر کے وہاں پر واک کرنے لگی۔ کل کہاں گئی تھی تم؟ عدن نے تولیے سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے اسے پوچھا، جس پر اس نے اپنی بھویں اچکا کر اس کو دیکھا۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے اکڑ پن سے کہا، جس پر عدن کو بڑا غصہ آیا۔ میڈم، یہ لندن نہیں پاکستان ہے، اس لیے یہاں پر احتیاط کرنی پڑتی ہے، عدن نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا تم حویلی میں ہماری مہمان ہو، کل کو کوئی بات ہو گئی تو بھگتنا ہمیں ہی پڑے گا، اب کہ اس نے غصے سے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ آپ، آئندہ میرے سے سوال جواب مت کرنا۔ اپنی زبان کو نہ ذرا قابو میں رکھو۔ وہ اس کو انگلی سے وارن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ سمجھتا ہے میں بھی اس کی رایا ہوں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بلو سوٹ اوپر بلو ہی سکارف لیے وہ صبح روشن پاکستان نیوز چینل کے آفس میں کھڑی تھی۔ اعجاز ہمدانی اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ مس جائشہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ہم پر اعتماد کرنے کا، اس نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ابھی تو میٹنگ ہوگی، پھر پتہ چلے گا میں آپ پر کتنا اعتماد کر سکتی ہوں۔
اس نے پر اعتماد لہجے سے جواب دیا۔ آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر تک سر آتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ آفس کا جائزہ لینے لگی۔ بہت بڑا آفس تھا اور عملہ بھی بہت زیادہ تھا۔ چینل تو کافی بڑا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس نے خود سے کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رضا بخاری آفس میں داخل ہوا تو سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی، کیونکہ وہ کل والی میٹنگ میں اس کی نظروں میں اپنے لیے ناگواری دیکھ چکی تھی۔ رضا بخاری کی اس پر نظر پڑی تو اس نے ستائشی نظروں سے ہمدانی کو دیکھا۔ ہمدانی، 10 منٹ تک مس جائشہ کو اندر بھیجیں۔ یہ کہہ کر اپنے کیبن میں چلا گیا تو سارے ورکرز حیران رہ گئے، کیونکہ وہ پہلے آ کر ساری ضروری فائلز چیک کرتا تھا، پھر بعد میں کسی کو میٹنگ کے لیے بلاتا تھا۔ اجاز ہمدانی اپنے باس کی بےتابی پر مسکرا اٹھا۔ تقریباً 10 ہی منٹ بعد وہ اس کے کیبن میں موجود تھی۔ آئی مس جائشہ، اس نے اشارے سے کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کی سی وی دیکھی ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی ہے، رضا بخاری نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ رضا بخاری نے سر اس بات میں ہلایا۔ یو کین آسک۔ سر، کل کی میٹنگ میں آپ مجھے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آج نوکری کے لیے بلایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نے دھیمے لہجے سے کہا تو رضا بخاری اس کے مشاہدے پر حیران ہوا۔ کل جو آپ نے کیا وہ مینرز کے خلاف تھا۔ اصولی طور پر کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو مداخلت کرنا غلط بات ہے، لیکن جو اس سچویشن آپ کو درپیش تھی وہ آپ ہی بہتر جان سکتی تھی۔ لیکن جس جرأت سے آپ نے ساری باتیں کی، مجھے اس چیز نے کافی متاثر کیا ہے۔ سچ اور جرأت، یہ دونوں صفات جو مجھے بہت پسند ہیں، اور ایز اے جرنلسٹ آپ میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ رضا بخاری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کب سے ہیں آپ اس فیلڈ میں؟ رضا نے سوال کیا۔ سر، تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں، مختلف چینلز میں ایز اے رپورٹر کام کرتی رہی ہوں۔ یہ کام بھی مجھے ٹھیک طریقے سے نہیں کرنے دیا گیا، اس نے تھوڑے دکھ سے کہا۔ مس جائشہ، آپ کی نظر میں انسانیت کیا ہے؟ رضا بخاری نے اپنا اگلا سوال کیا۔ وہ ایسے سوال پر حیران ہوئی، کیونکہ کسی نے بھی ایسا سوال پہلے نہیں پوچھا تھا۔ درد کسی مظلوم کو ہو اور اسی درد کی لہر آپ کو اپنے اندر محسوس کرو، یہ انسانیت ہے۔ اگر مظلوم کا درد مجھے اپنے اندر محسوس نہیں ہوتا تو میں انسانیت کے خانے سے خارج ہوں۔ احساس کا نام ہی انسانیت ہے۔ جب انسان میں انسانیت اپنے کمال درجے پر پہنچے تو فرشتوں سے بھی بلند مقام پہنچ جاتا ہے، اور یہی چیز اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد ہے۔ اور جب انسانیت اپنے معیار سے گرتی ہے تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسانیت سے گرا ہوا انسان پورے معاشرے کے لیے خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک پاگل کتے کی مانند ہو جاتی ہے جو دوسروں کو کاٹتا ہے۔ دوسرے اس کے سامنے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی بھی ایسی ہی مثال بن چکی ہے۔ کئی انسان نما جانور دوسروں کو کاٹتے پھرتے ہیں، اس سے بڑے دکھ سے کہا۔ رضا بخاری اس کے تجزیے پر بڑا حیران ہوا۔ مس جائشہ، آپ کو 1 ماہ کے لیے شام 5 بجے آدھے گھنٹے کا پروگرام دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ٹریننگ ہو جائے۔ اس کے بعد کوشش کریں گے پراپر ٹائم میں آپ کو پروگرام دیں، رضا بخاری نے کہا تو جائشہ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ سر، کیا مجھے اپنی مرضی سے پروگرام کرنے دیا جائے گا؟ اب کہ اس کے سوال پر جوش تھا۔ کیوں نہیں، آپ اپنی مرضی سے پروگرام کریں گی، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ پیمرا نے جو قاعدے ضوابط مراتب کیے ہیں ان کو مت توڑنا، کیونکہ ہم پر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، رضا بخاری نے وضاحت سے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے سر، میں کل سے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ رضا نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، آج سے، بلکہ ابھی سے جوائن کریں آپ، اس نے پروفیشنل انداز میں کہا۔
کہ وہ مسکرا دی۔ اوکے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔